بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ احباب گرامی، ہمارا یہ سکون خانہ کورس یعنی میرا گھر میری جنت کا آج چوتھا سبق ہے۔ ہم نے اس سے پہلے سبق میں بیوی کے شرعی حقوق، شریعت کی نظر میں بیوی کے کیا حق ہیں اس کو بیان کیا تھا، اور آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے کہ شوہر کے قانونی حقوق بیوی پر کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ قانونی حقوق سے مراد کیا ہے۔ دیکھیں، قانونی حقوق سے مراد وہ حقوق ہیں جن کے ادا کرنے سے اگر عورت لاپرواہی کرے تو وہ ناشیزہ و نافرمان ہو جاتی ہے اور زوجیت کے حقوق سے محروم ہو جاتی ہے۔ علامہ ابن قدامہ علیہ رحمہ نے ان حقوق کو اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ پہلا حق یہ ہے کہ نکاح کی وجہ سے عورت پر جو حقوق لازم ہو جاتے ہیں ان میں سے اس کی نافرمانی کرنا نشوز ہے، اور ایسی عورت جو نافرمانی کرتی وہ ناشیزہ کہلاتی ہے۔ اب دیکھیے، حضرات جمہور علماء فرماتے ہیں، علامہ ابن قدامہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ جب عورت مرد کے ساتھ بستر کرنے سے باز رہے یا بغیر اجازت کے اس کے گھر سے نکل جائے، یہ دو حق ہیں۔ یعنی پہلی صورت کہ جب عورت مرد کے ساتھ نہ رہے بستر کے طور پر تو یہ نافرمان کہلائے گی۔ دوسرا حق، اس کی اجازت کے بغیر گھر سے نکل جائے تب بھی نافرمان کہلائے گی۔ تیسرا حق، عورت مرد نے جب اسے رہائش کے قابل ایک مکان فراہم کر دیا، یہ اس میں نہیں رہنا چاہتی تب بھی نافرمان کہلائے گی۔ یا مرد کسی سفر پر جا رہا ہے یا وہ کسی دوسری جگہ پر شفٹ ہو رہا ہے جہاں دونوں کے لیے مناسب ہے اور یہ وہاں نہیں چل رہی تب بھی یہ عورت ناشیزہ کہلائے گی۔ تو یہ حقوق میں نے ابھی مختصراً بتائے ہیں، اب ذرا ہر ایک کی تفصیل سنیے۔ دیکھیں، پہلا حق کہ ازدواجی تعلقات کے لیے عورت کو چاہیے کہ اپنا نفس شوہر کے حوالے کرے۔ اس میں حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبے میں ارشاد فرمایا، اے لوگو، عورتوں سے اچھا برتاؤ رکھنے کی میری نصیحت اور وصیت کو یاد رکھنا، کیونکہ وہ تمہارے پاس قید ہیں، تم ان سے اس کے جنسی فائدہ اٹھانے کے علاوہ اور کوئی زیادہ حق نہیں رکھتے۔ اب اس حدیث کے تحت ہمارے استاد حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اکثر فرمایا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بھاری بڑا جملہ ارشاد فرمایا۔ جب کبھی اس جملے کی تشریح کی نوبت آتی ہے تو مرد حضرات ناراض ہو جاتے ہیں۔ وہ جملہ یہ ہے کہ تمہیں ان پر صرف اتنا حق ہے کہ وہ تمہارے گھر میں رہیں، اس کے علاوہ شرعاً ان پر تمہارا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ باقی ہمارے مختلف قسم کے مطالبہ جات ہوتے ہیں، یہ کیوں نہیں کیا، وہ کیوں نہیں کیا، گھر کی صفائی کیوں نہیں کی ہے، یہ نہیں کیا، شرعاً ایسا مطالبہ نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ترمذی شریف کی حدیث میں ہے، حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے بلائے اور وہ فوراً چلی آئے اگرچہ وہ کھانا پکا رہی ہو، اور اسی طریقے سے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرماتے ہیں، یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت ابی ہریرہ سے روایت ہے، فرماتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی ضرورت پورا کرنے کے لیے بلائے مگر عورت انکار کرے اور نہ آئے، جس کی وجہ سے شوہر ناراض ہو کر رات گزار دے، تو فرشتے اس عورت پر ساری رات صبح تک لعنت بھیجتے رہتے ہیں۔ اس طریقے سے حدیث مبارکہ میں اس کے علاوہ اور بھی آئی ہیں۔ اب دوسرا حق جو قانونی حق ہے جسے ہم کہتے ہیں اور مرد کا، وہ یہ ہے کہ عورت بغیر اجازت کے ناحق طریقے سے گھر سے باہر نہ جائے، کیونکہ سورۃ احزاب کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے عورتوں، تم اپنے گھروں میں قرار سے رہو،
اور اسی طریقے سے سنن کبریٰ بہقی کے اندر ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلے، اگر وہ نکلتی ہے تو فرشتوں کی اس پر کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بیوی پر شوہر کا ایک حق یہ ہے کہ وہ اس کے گھر سے بغیر اجازت کے نہ نکلے، اگر وہ ایسا کرے تو فرشتوں کی اس پر لعنت ہے جب تک وہ نہ لوٹے اور توبہ نہ کرے۔ یہ مسند ابی اعلیٰ کی حدیث ہے۔ آپ اندازہ لگائیے، میں یہاں ایک واقعہ آپ کو جو معجم الاوسط کے اندر ایک واقعہ اور مجموع الزوائد کے اندر بھی باب و حق زوج علی المرہ کے اندر ذکر کیا گیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کیا ہے، اس کو ذرا غور سے دیکھیے کہ زمانہ رسالت میں ایک شخص سفر پر گئے اور جاتے جاتے اپنی بیوی کو تاکید کر دی کہ آپ اوپر کی منزل سے نیچے کی منزل کو بھی نہیں اترنا۔ اس کا گھر اوپر تھا، نیچے اس کے والدین تھے لڑکی کے، تو نچلی منزل میں اس خاتون کے والد رہا کرتے تھے۔ وہ بیمار ہو گئے، خاتون نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو قاصد بھیجا اور نیچے اترنے کی اجازت چاہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو اپنے شوہر کی اطاعت کا حکم دیا۔ پھر والد کا انتقال ہو گیا تو خاتون نے کفن دفن کی شرکت کی اجازت چاہی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرو۔ خاتون نے جب کامل اطاعت شعاری کا ثبوت دیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کے پاس یہ خبر بھیجی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری اس اطاعت شعاری کی وجہ سے تمہارے والد کو بخش دیا ہے۔ اور اس کے بعد تیسرا حق، البتہ اس کے اندر کہ عورت شوہر گھر سے باہر نہ نکلے، اس میں کچھ شرعی مسائل ہیں، میں وہ مسائل آپ کے سامنے ذرا رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، ہمارے زمانہ میں عورتیں حج پر یا عمرے پر جاتی ہیں، یہ بھی ایک سفر شرعی ہے، کیونکہ سفر شرعی کا بغیر محرم کے لیے عورت سے نکلنا جائز نہیں ہے، اور سفر شرعی کی مقدار تقریباً 77.5 میل ہے، جسے 77 کلومیٹر، جسے 78 کلومیٹر ہم کہتے ہیں، اور میل 48 میل ہے۔ تو عورت بغیر محرم کے حج اور عمرے کے لیے نہیں جا سکتی۔ اگر عورت بغیر محرم کے حج پہ چلی جائے گی یا عمرے پہ چلی جائے گی تو اس کا وہ حج عمرہ تو ادا ہو جائے گا، لیکن یہ جانے کا گناہ اس پر ہوگا، جو حدیث میں وعید آئی ہے کہ جب گھر سے باہر نکلی تو فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ واپس اپنے گھر میں نہ آئے، تو اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض احباب ہمارے ہاں یہ عذر پیش کرتے ہیں، بوڑھی ہے۔ دیکھیں، پردہ اور گھر سے باہر کا نکلنا یہ نوجوان اور بوڑھی سب کے لیے ایک حکم ہے، اس میں کسی کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ 50 سال کی ہو، 60 سال کی ہو۔ اور پھر بعض عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہم گروپ، عورتوں کا گروپ تھا، ہم اس گروپ میں چلی گئی ہیں تو اس وجہ سے ہمیں کوئی حاجت پیش نہیں۔ یہ بالکل ناجائز ہے، جائز نہیں ہے، حج کے لیے ہو یا عمرے کے لیے ہو، اور شرعاً اپنے محرم کے ساتھ حج کے لیے جا سکتی ہے۔ اور اگر بغیر محرم کے حج پہ گئی تو شرعاً شوہر پر اس کا نفقہ واجب نہیں ہے۔ ہدایہ کے اندر اس مسئلے کو واضح ذکر کیا، اور بحر الرائق اور ہندیہ کے اندر بھی اس مسئلے کو واضح طور پر کہ سفر کے اندر اگر شوہر کے ساتھ جائے گی تو کھانا پینا ملے گا، لیکن اگر شوہر کے بغیر گئی تو اب سفر کا خرچہ شوہر کے ذمہ نہیں ہے۔ اگر وہ دے دے تو اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے، لیکن قانوناً اور شرعاً اس پر واجب نہیں ہے۔ باقی ہمارے ہاں ایک بات یہ ہوتی ہے، عورتوں کا اکثر شکوہ ہوتا ہے کہ ہمارے شوہر ہمیں والدین کے گھر نہیں جانے دیتے، ہمارے شوہر ہمیں اپنے والدین سے ملنے نہیں دیتے۔ دیکھیں، اس میں شرعی مسئلہ بحر الرائق میں اور ہدایہ کے اندر یہ مسئلہ ذکر کیا گیا ہے کہ عورت ہفتے میں ایک بار اپنے والدین سے مل سکتی ہے، اور شوہر ایک دفعہ ضرور ملنے دے، اس سے کم یا اگر ہے تو منع کرنے کی شرعاً اجازت رکھتا ہے۔ اس سے زائد اگر ہو گئے ہیں تو پھر روک نہیں سکتا، عورت کو ملنے دے سکتا ہے۔ اور باقی رشتہ داروں کو سال میں ایک مرتبہ، باقی جو عزیز و اقارب ہیں ان کو سال میں ایک مرتبہ ملنے کی اجازت دے سکتا ہے۔ باقی تکلم کرنے سے، بات چیت کرنے سے اس کو نہیں روک سکتا کہ وہ روزانہ بھی بات کریں، چیت کریں۔ اس میں صاحب ہدایہ نے کہا کہ ہاں ان کے پاس ٹھہرنے کی ہفتے میں ایک دفعہ اجازت ہو، باقی تکلم ان کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، علامہ شامی علی رحمہ فرماتے ہیں کہ بیوی کے والدین جب خود آ کر ملاقات کرنے پر قادر ہوں تو بغیر اجازت شوہر ان کے پاس جا کر ملاقات کرنے کا عورت کو یہاں حق نہیں ہے۔
وہاں بھی وہ اپنے والدین سے عورت پوچھے کہ ماں باپ کے گھر آنے جانے کا کرایہ شوہر کے ذمہ نہیں ہوگا، وہ بھی کیا ہوگا، اس کا بندوبست بیوی کو خود کرنا پڑے گا، اور اگر شوہر نے دے دیا تو وہ شوہر کا ایک اخلاقی فریضہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے بعض عورتیں اپنے گھر سے باہر نکلتی ہیں کام کاج کے لیے، نوکری کے لیے، تو اس میں بھی شوہر کی اجازت شرط ہے۔ اگر شوہر نے اس میں اجازت نہیں دی تو ان کا شرعاً باہر نکلنا جائز نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم گھر سے باہر نکلتی ہیں تو اپنا پورا جسم ڈھانپ لیتی ہیں، لیکن اپنا چہرہ کھلا رکھتا ہے، چہرے پر پردہ نہیں ہوتا، یہ بھی گناہ ہے۔ اپنے چہرے کو کسی غیر محرم کے آگے نکالنا، بلکہ عورت کا پورا جسم ستر ہے، چھپانا اس کا ضروری ہے، تو اس وجہ سے عورت اپنا پورا مکمل برقع پہن کے گھر کے باہر نکلے۔ اور تیسرا حق جو ہے، عورت شوہر کے مکان میں رہائش پذیر ہو۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے والدین کے گھر رہنا چاہتی ہیں کہ ہم اپنے والدین کے گھر رہتی ہیں، ہم یہاں نہیں رہتی، تو اس لیے عورتوں کے لیے حکم ہے کہ جو شوہر کا گھر ہو وہاں رہے، جو شوہر نے گھر بنا کر دیا ہے۔ اور شوہر کا بھی ہم آگے بیان کریں گے کہ شوہر عورت کو کیسا گھر دے، کہ کون سا شرعاً گھر دینا اس کے لیے ضروری ہے، کس گھر میں رہائش رکھے، یہ جب ہم اگلے حقوق بیان کریں گے اس میں اس کی انشاءاللہ تعالی ساری تفصیل بیان کریں گے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ شوہر دیندار اور قابل اطمینان ہو۔ جب اس نے مہر بھی دے دیا اور اپنے معاش کے لیے، تو اب اگر کہیں سفر پر جانا چاہتا ہے، اپنے معاش کے لیے جانا چاہتا ہے، یا کسی دوسرے شہر کاروبار کے لیے منتقل ہونا چاہتا ہے، تو بیوی بغیر کسی وجہ کے اس کے ساتھ چلنے سے انکار نہ کرے۔ اگر انکار کرے گی تو یہ نافرمان کہلائے گی۔ ہاں، اس میں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اگر شوہر محض شرارت کی نیت سے، اس کا مقصد یہ ہے کہ بیوی کو اس کے رشتہ داروں سے دور کرنے کے لیے اس کو کسی دوسرے شہر لے جاؤں، اس کو ایذا اور تکلیف دینا غرض ہو، یا اس کے پاس مال ہو اور یہاں مال اس کے بہن بھائی رشتہ دار کے ہوتے ہوئے میں مال نہیں کھا سکتا، تو اس کو کسی دوسرے شہر لے جاؤں اور جھانسا دے کر وہاں اس کا مال سارا ہڑپ کر جاؤں، تو اس لیے اگر کرنا چاہتا ہے تو اس صورت میں اگر عورت انکار کرتی ہے تو ناشزہ نہیں کہلائے گی، اور عورت اگر نہ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا یہ چند مختصراً یہ قانونی حق جو بیوی کے، جو شوہر کے بیوی پر واجب ہے، وہ ہم نے بیان کیے ہیں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ایک دوسرے کے حقوق پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔